الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل اکثر یہ سوشل میڈیا پہ اکثر یہ سوال وغیرہ ہوتا ہے کہ بھائی تیسری عید جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہاں سے آئی ہے۔ اس کے متعلق آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب دینے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور انور صاحب لولاگ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت یا زمانے کی خوشی۔ اسلام میں شرعاً دو عیدیں ہیں جنہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ کسی اور دن کے ساتھ لفظ عید لگانے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر ممانعت ہے تو آپ وہ ممانعت قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کسی اور دن کو عید کا دن کہتے تھے؟ اس کا جواب غیر مقلدین وہابی علامہ وحید الزمان بخاری کی شرح بنام تحصیل البخاری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 104 پر ایک حدیث لکھی ہے جو اصل کتاب بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 662 پر موجود ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ مثلا قاب احبار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ تم اپنے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید یعنی خوشی کا دن مقرر کر لیتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں یہ آیت مبارکہ کب اتری اور کہاں اتری، اور جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے۔ یہ آیت مبارکہ عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی قسم ہم میدان عرفات میں تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو شک ہوا اس دن جمعہ تھا یا کوئی اور دن۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد وحید الزمان نے لکھا ہے کہ قیس بن سلمہ کی روایت میں بالیقین مذکور ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ اس دن دوہری عید ہوئی۔ بحوالہ تحصیل البخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 104۔ منوعاً دوہری سے مراد یوم عرفہ اور یوم جمعہ ہے، یعنی جمعۃ المبارکہ بھی عید کا دن ہے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 121 پر رواہ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت موجود ہے جس میں آپ نے یہودی کو جواباً ارشاد فرمایا کہ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، مراد یوم عرفہ اور یوم جمعہ۔ حضرت عبداللہ کے جواب کا مقصد یہودی کو یہ بات سمجھانا اور باور کرانا تھا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان دن ہماری دو عیدیں یعنی یوم عرفہ اور یوم جمعہ تھی۔ حضرت عبید بن صباح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جمعے میں فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، یہ وہ دن ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے عید بنایا ہے، تو غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو تو اسے لگانے میں کوئی نقصان نہیں، مسواک لازم پکڑ لو۔ مشکوٰۃ صفحہ نمبر 123، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 7۔ ہمارے نزدیک تو تمام عیدیں عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہیں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی عید کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئی۔ معترضین حضرت
معترضین حضرات عید کی تعریف سے ہی واقف نہیں، اگر کچھ علم پڑھ لیا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ عید کی تعریف اور جشن میلاد کو عید کہنے کی وجہ، ابو القاسم امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 502 ہجری عید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عید اسے کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے۔ شریعت میں یہ لفظ یوم الفطر اور یوم النحر کے لیے خاص نہیں، عید کا دن خوشی کے لیے مقرر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کے ایام کھانے پینے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہیں، اس لیے ہر وہ دن جس میں خوشی حاصل ہو اس دن کے لیے عید کا لفظ مستعمل ہو گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے متعلق ارشاد ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان یعنی کھانا اتار کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو۔ اور عید انسان کی اس حالت خوشی کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے۔ العائدہ ہر اس منفعت کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی چیز سے حاصل ہو۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مذکور کلام سے معلوم ہوا کہ عید ہر اس دن کو کہتے ہیں جس میں انسان کو کوئی خوشی حاصل ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی خصوصی رحمت اور نعمت عطا ہوئی ہو، جسے کسی خوشی کے موقع سے کوئی خاص مناسبت ہو۔ الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ 12 ربیع الاول کے موقع پر تینوں صورتیں ہی جمع ہوتی ہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کے دن سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ اس خوشی کے سبب بھی 12 ربیع الاول کو عید کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے ہمیں خدا کی پہچان ملی، ایمان کی لازوال دولت ملی، قرآن جیسا بابرکت تحفہ ملا، جن کے صدقے زندگی گزارنے کا ڈھنگ آیا، اور جن کی ذات اقدس ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، ان سے بڑھ کر کون سی رحمت اور کون سی نعمت؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری خوانے رحمت عطا ہونے والے دن کو عید کہہ سکتے ہیں، اور وہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے یوم عید ہو سکتا ہے، تو ہم بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روز ولادت کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیں اور عید منائیں۔ کہتے ہیں کہ کسی معتبر کتاب میں یوم میلاد کو عید نہیں لکھا گیا۔ حوالہ پیش خدمت ہے، اور حوالے کے اعتبار کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اور تمام علماء دیوبند نے اس کتاب کو اپنی تحریروں کے وقعات ظاہر کرنے کے لیے حوالہ دے کر جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، اور نشر طیب تو اس کتاب کے حوالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور معترضین کی مزید تسلی کے لیے عرض ہے کہ اس کتاب کی عربی متن کے اردو ترجمے پر تعریفی تقاریر علماء دیوبند نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مواہب لدنیہ، ترجمہ کو سیرت محمدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام محمد بن ابی بکر الخطیب قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب 500 برس پرانی ہے۔ اس کی شرح زرقانی 8 ضخیم جلدوں میں علامہ عبداللہ امام محمد زرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے، جو اہل علم میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ 1338 ہجری میں جن علماء دیوبند نے اس کتاب پر تعریفی تقاریر لکھی، ان کے نام بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ جناب محمد احمد محترم دارالعلوم دیوبند، مفتی عالیہ عدالت ممالک سرکار آصفیہ نظامیہ، جناب محمد حبیب الرحمن مددگار محتمم دارالعلوم دیوبند، جناب اعزاز علی مدرس مدرسہ دیوبند، جناب سراج احمد رشیدی مدرس مدرسہ دیوبند، جناب محمد انور معلم دارالعلوم دیوبند۔ اس کتاب کی صفحہ نمبر 75 پر امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرد پر رحم کرے جس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کے مبارک مہینے کی راتوں کو تو عیدین اختیار کیا، تاکہ اس کا یہ عید اختیار کرنا لوگوں پر سخت تر بیماری ہو، جن کے دلوں میں سخت مرض ہے، اور عاجزی کرنے والی لا دوا بیماری آپ کے مولد شریف کے سبب ہے۔ معتبر کتاب سے مطلوبہ لفظ عید ملاحظہ فرما لیا۔ اگر امام قسطلانی کی تحریر سے اتفاق نہیں تو مذکورہ علماء دیوبند کو
ملامت کیجئے جنہوں نے اس کتاب کو بہترین اور اس کے ترجمے کو بہت بڑی نیکی لکھا ہے۔ لغت میں عید ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے، اور کیونکہ یہ دونوں مذہبی تہوار ہر سال آتے ہیں اس لیے ان کو عید کہتے ہیں۔ پھر مجازاً اسے خوشی کے موقع کے لیے بھی استعمال کرنے لگے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا خوشی کے ان دو ایام کے علاوہ کسی دوسرے دن کو عید کہنا جائز ہے یا نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو ضرور عید مناتے۔ فرمایا کون سی آیت؟ اس نے آیت الیوم اکملت لکم پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کے مقام نزول کو بھی جانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعے کا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب زیادت الایمان والنقصان۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسے ہی کہا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس روز یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ اور دوسرا عرفہ۔ بحوالہ سنن ترمذی کتاب التفسیر۔ یوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ سال میں 53 عیدیں ہوئی، 52 جمعے اور ایک یوم عرفہ۔ تو ان 53 عیدوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس دن نعمت حاصل ہو اس دن عید منانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانوں کا ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے پہلے اور پچھلے سب کے لیے عید بن جائے۔ معلوم ہوا کہ نزول قرآن، نزول نعمت کے دن کو عید کہنا اور جشن منانے کی اصل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اے قرآنی اصولوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اسی قرآنی اصولوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے دن عید منانا شرعاً جائز اور مستحسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن امت مسلمہ کے لیے یوم عید ہے۔ عید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عید شرعی اور عید واجب، اور دوسری عید ہوتی ہے عید فرحت، عید مسرت اور عید تشکر۔ یہ مستحب اور مستحسن ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو عید کہنا یا سمجھنا اس لیے درست نہیں کہ اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں، اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دو عیدوں کے علاوہ، ان دو عیدوں کے ہوتے ہوئے بعض احباب کسی تیسری عید کو عید کہنا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اس کی وضاحت سیاستہ کی کتب احادیث سنن داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے جمعۃ مبارکہ یوم عید ہے تو سال میں کتنی عیدیں ہوئیں، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ضد کیوں؟ فضیلت جمعۃ المبارکہ کا سبب یوم تخلیق آدم علیہ السلام ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے دن خاص اہمیت اور فضیلت کی بنا پر اسے سید الایام کہا گیا ہے۔ اسی دن غسل کرنا، صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور کاروباری زندگی چھوڑتے ہوئے مسجد میں اجتماع عام میں شریک ہونا امور مسنونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخ وفیہ ساق فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، یعنی تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی اور آپ کو لباس بشریت سے سرفراز کیا گیا۔ اسی روز ان کی روح قبض کی گئی اور اسی روز سور پھونکا جائے گا۔ پس اسی روز کثرت سے مجھ پر درود
شریف بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد سنن کتاب الصلاۃ باب تفریح ابواب الجمعہ وفضل اليوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ۔ ابن ماجہ کتاب الإقامۃ الصلاۃ وسنہ فیہا باب فی فضل الجمعہ۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ المسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیبا فلیمس منہ وعلیکم بالسواک، یعنی بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، پس جو کوئی جمعے کی نماز کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگا کر آئے، اور تم پر مسواک کرنا لازمی ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ باب فی زینت یوم الجمعہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ یوم عید فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم الا ان تصوموا قبلہ او بعدہ، یعنی بے شک یوم جمعہ عید کا دن ہے، پس تم اپنے عید کے دن کو یوم سیام روزوں کا دن مت بناؤ، مگر یہ کہ تم اس سے قبل جمعرات یا اس کے بعد ہفتے کے دن کا روزہ رکھو، پھر جمعے کے دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ بحوالہ احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل ابن قدیمہ اور حاکم المستدرک للحاکم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ ابو عبر بیان کرتے ہیں کنت قاعدا عند ابی ہریرہ اذ جاء رجل فقال انك نهيت الناس عن صيام يوم الجمعة قال ما نهيت الناس عن يصوموا يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد الا، یعنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا آپ نے لوگوں کو جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے لوگوں کو جمعے کے دن روزہ رکھنے سے نہیں روکا، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم جمعے کے دن روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ عید کا دن ہے، سوائے اس کے کہ تم اس کو اور دونوں اور دنوں کے ساتھ ملا کر روزہ رکھو۔ بحوالہ ابن حبان۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت جمعۃ المبارکہ کا سبب کیا ہے اور اسے کس لیے سب دنوں کا سردار اور یوم عید قرار دیا گیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہم پہلے حدیث پاک عرض کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا فیہ خلق آدم، یوم جمعہ آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے، یعنی اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی اور آپ کو لباس بشریت سے سرفراز کیا گیا۔ جمعے کے دن ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جس کی بنا پر اس یوم عید کہا گیا اور اس دن کی تکریم کی جاتی ہے۔ اگر یوم جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے باعث عزت اور احترام کے ساتھ منایا جانے کا حقدار ہو سکتا ہے تو یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بنا پر عید الاعیاد یعنی تمام عیدوں کے عید کے طور پر اسلامی کیلنڈر کی زینت کیوں نہیں بن سکتا؟ اب کوئی کہے کہ میلاد آدم علیہ السلام کی تقریب کا اہتمام اس لیے کیا گیا کہ ان کی تقریب معروف طریقے سے عمل میں نہیں آئی، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، لہذا یوم الجمعہ کو یوم العید بنا دیا گیا کہ یہ بنی نوع انسان کے جد امجد اور پہلے نبی کا یوم تخلیق ہے۔ اس بنا پر وجہ تخلیق کائنات اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت تمام عیدوں کی عید ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے سلسلے میں کیے جانے والے تمام تر انتظامات وہ ہیں جو میلاد کے حوالے سے بھی کیے جاتے ہیں، مثلا غسل کرنا، خوشبو لگانا، ایک جگہ جمع ہونا، کاروبار ترک کرنا اور مسجد میں حاضری دینا۔ ان کے علاوہ بھی بعض امور کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے دن یہ سارا اہتمام در حقیقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود السلام بھیجنے کے حوالے سے ہے، اور اس دن کو کثرت درود السلام کے لیے اس لیے چنا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا یوم میلاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مَنْ صَلَاةَ فِيهِ، بس اس روز کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجا کرو۔ اس دن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا اجتماعی ورد کرتے ہیں۔ اس دن محفل میلاد اور محفل صلاۃ والسلام کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دن جہاں ایک طرف میلاد سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے خاص ہے، تو دوسری طرف درود السلام کی ذکر کی نسبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ اس طرح بیک وقت یہ دن جد ماجد اور فرزند امجد دونوں کے لیے اظہار مسرت کا مزداد بردار بن گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وکیف تعین صلاتنا علیک وقد علمت، یا رسول اللہ ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد کیسے آپ پر پیش کیا جائے گا؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ بحوالہ ابو داؤد، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ، باب ترفیع ابواب الجمعہ وفضل اليوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، سنن ابی داؤد ابواب الوتر باب فی الاستغفار، سنن ابن ماجہ کتاب الاقامۃ الصلاۃ وسنن فیہا باب فی فضل الجمعہ، سنن نسائی کتاب الجمعہ باب اکثار الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ میں اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے جسم کے ساتھ زندہ رہوں گا، اور تمہیں چاہیے کہ مجھ پر جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھنا اپنا معمول بنا لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف دو عیدیں کہنے کا تصور کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا جمعے کا دن بھی ہماری عید ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ دو عیدوں کے علاوہ اسلام میں عید کا تصور ہے۔ وہ دو عیدیں واجب ہیں، وہ عید احکام اور مناسک کی ہیں، اور یہ عید تعلق محبت کی ہیں، یہ فرحت اور مسرت کی عید ہے۔ اس لیے فقیر نے اس کو عید فرحت، عید مسرت اور عید تشکر کا نام دیا، اور دو عیدیں عید شرعی اور واجب ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو ہماری عید کا دن کیوں فرمایا؟ اس کا جواب بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ بھی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ من افضل الایام، صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115، حدیث نمبر 1728، یعنی بے شک جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ سب دنوں سے افضل کیسے ہو گیا؟ فرمایا فی خلق آدم، اس لیے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، آپ کے ماں باپ نہیں تھے، آپ کی پہلی تخلیق عمل میں آئی۔ ولادت بمعنی پیدائش۔ فرمایا جب سب دنوں سے افضل اس لیے ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، یہ بات حدیث پاک سے طے ہے۔ تو دوستو جو دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ہو تو وہ تو ہو جائے عید، یوم عید اور افضل الایام، اور جو دن ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور اس پر کتنے جمعے قربان ہو جائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کو عید بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام کی بھی ایک نسبت، ایک تعلق ہے، وہ یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو طویل مدت تک آپ گریا بقا میں رہے۔ پھر آپ نے ایک روز اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کی، اور جب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عرض کیا اللہم اغفر لی وتقبل توبۃ بحق محمد النبی آخر زمان، بحوالہ المستدرک علی السید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272، حدیث نمبر 4228، یعنی اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں ان کے صدقے اور وسیلے سے معاف فرما دے۔ جب آپ نے
یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم توبہ تو قبول کر لوں گا، معاف بھی کر دوں گا، مگر یہ بتا تمہیں میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیسے ہوئی؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تبارک و تعالی جب تو نے مجھے پیدا کیا اور جنت میں رکھا تو میں نے اپنا سر اٹھا کر جنت کو دیکھا تو میں نے عرش کے ہر پائے پر اور جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر اور محلات پر اور ہر جنت کے ہر دروازے پر اور جنت کے ہر دروازے پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی خدا کا بڑا ہی محبوب ہے کہ جنت کے ایک ایک پتے پر جس کا نام ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھ رکھا ہے، سو میں نے اس دن جان لیا تھا اور آج وہ جاننا میرے کام آ گیا، اس کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگی۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے معافی عطا فرما دی۔ یہ آدم علیہ السلام کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، ایک نسبت ہے۔ اور پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئی تو اللہ نے چاہا کہ آدم اور حوا کے درمیان نسبت زوجیت قائم کر دی جائے، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بیوی بنا دیا جائے، تو فرمایا تمہارا آپس میں نکاح کرتے ہیں۔ نکاح ہوا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تبارک و تعالی نکاح کے وقت حوا کو میں مہر کیا دوں؟ اللہ کریم نے فرمایا تم دونوں مل کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر 20 مرتبہ درود پڑھا، اس مہر سے عقد اور نکاح ہوا، اور حضور علیہ السلام پر درود سلام کے نتیجے میں اس عقد سے ہم سارے پیدا ہوئے، سب نبی سب ولی سب انسان اولاد ہیں۔ اس نکاح کی جو حضور علیہ السلام پر درود سلام سے منعقد ہوا، اگر ہم اولاد ہی درود سلام والے نکاح کی ہو تو اس درود سلام سے دوری ہمیں زیب نہیں دیتی۔ یہ آدم علیہ السلام کا نبی کریم علیہ السلام سے تعلق ہے۔ سمجھنا مقصود ہے یہ ہے کہ جن کے توسل سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ان کی پیدائش کا دن افضل الایام اور یوم العید ہو جائے، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو اس دن کو عظمت اور افضلیت کا عالم کیا ہوگا۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو اس دن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کل جمعوں اور کل افضل دنوں کی فضیلت یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر قربان ہو جاتی ہے۔ آپ اس میلاد پاک کی خوشی منا رہے ہیں، اس میلاد کے جشن منا رہے ہیں۔ جمعہ چونکہ پیدائش آدم علیہ السلام کا دن ہے، اس لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور درود و سلام مجھ پر کثرت سے پڑھا، اس لیے کہ جب مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو گے اس سے میرا سینہ ٹھنڈا ہوگا، بلکہ یہ ٹھنڈک آدم علیہ السلام تک جائے گی جن کا نکاح درود و سلام سے منعقد ہوا۔ گویا کل نبیوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اب جمعے کی الگ سی کوئی فضیلت نہ تھی، اس کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی نسبت سے بنی، باقی فضیلتیں اس نسبت سے بعد میں ایڈ ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دن کو اللہ پاک جشن منوا رہا ہے، اس دن ممبر سجا دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن ہو تو نہایا کرو، یہ آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے، جس کے پاس خوشبو ہے وہ خوشبو لگایا کرے، اور سج دھج کر مسجد میں اس طرح آیا کرو، پھر مسجد میں اجتماع ہو، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبے ہوں، سب کاروبار معاش اور روزگار بند کر دیے جائیں۔ ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی ولادت کا اہتمام کروایا۔ اس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن بطور خاص جو مجھ پر درود سلام پڑھتا ہے اس کا درود سلام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر درود سلام پہنچانے کے لیے فرشتے کیوں مقرر کر رکھا ہے؟ فرشتہ اس لیے مقرر نہیں کر رکھا کہ حضور تک پہنچاتا نہیں ہے اور صرف اس کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، نہیں، بلکہ پہنچنا تو یہ براہ راست ہے، مگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے کہ کوئی ادب کے ساتھ پیش کرے۔
یہ اس طرح مقرر کر رکھا ہے جس طرح رب تبارک و تعالی نے اپنے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جیسے آپ کا ہر عمل اللہ کریم براہ راست دیکھتا ہے، مگر براہ راست دیکھنے کے باوجود 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نام اعمال اللہ تبارک و تعالی تک پہنچاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ جب بڑی ہوتی ہے تو اس کا آداب دربار یہ ہوتے ہیں کہ ہر کارے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ساری کائنات کے درود و سلام آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، مگر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ خدام پیش کریں۔ اللہ نے جو قانون اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا رکھا ہے وہی قانون اپنے لیے بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نام اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے کے لیے 2 فرشتے ہیں، حضور علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے 1 ہے۔ اب کیا کہیں گے اگر وہ 2 فرشتوں کے پہنچانے کے باوجود وہ دیکھتا ہے، تو اسی طرح 1 فرشتے کے پہنچانے کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ ان فرشتوں کے مقرر کرنے کا مطلب سنتے نہ سننے سے نہیں بلکہ سننے سے نہیں بلکہ وہ اس کا تعلق آداب بارگاہ سے ہے کہ کوئی ادب سے پیش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمْ إِلَّا رَدُّ اللَّهَ عَلَى رُوحِ حَتَّى عَرَضَ عَلَيْهِ السَّلَامِ، یعنی مشرق سے مغرب تک اس کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ فرمایا جو شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے إِلَّا رَدُّ اللَّهَ عَلَى رُوحِ، اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، حتیٰ عرض علیہ السلام، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں۔ حدیث صحیح سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب کوئی سن لیتے ہیں، کوئی نہیں سنتے۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 17 مرتبہ حاضر ہوئے، اور آخری بار جب سلام عرض کر کے پلٹے تو اندر سے آواز آتی تھی خوش روا جامی باز آید خوش رہنا، اور اگلی بار پھر آنا۔ 17ویں بار حاضری دی، سلام عرض کیا، جواب آیا جامی خوش رہنا۔ حضرت جامی رو پڑے۔ خدام نے عرض کیا حضرت رو کیوں رہے؟ کہنے لگے کہ یہ میری آخری حاضری تھی، کیونکہ جب میں نے اگلی بار آنا ہوتا تھا حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ پھر آنا، اب صرف خوش رہنا کی دعا کی ہے، پلٹ کے آنا نہیں۔ فرمایا پھر حضرت جامی گئے اور بعد میں وفات پا گئے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوں گے کہ وہ نماز میں تشہد کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم سلام عرض کر کے اس وقت تک اگلا کلمہ نہیں پڑھتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جواب نہیں آتا تھا۔ یہ تو تعلق کی بات ہے، اگر ہم نہ سن سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا۔ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، اور جس دن نبی کی ولادت ہوئی وہ یوم میلاد ہے۔ سورہ مریم کو پڑھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیّا، اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کے وفات کے دن، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی میں سے 3 خاص دنوں کو سلامتی کے لیے چن لیا۔ کیا ان 3 دنوں کے علاوہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی زندگی میں سلامتی نہیں بھیجتا؟ وہ تو ہر روز بھیجتا ہے۔ پھر جب پیغمبر کی زندگی کے ہر دن وہ سلامت رحمت اور اپنی برکت بھیجتا ہے تو پھر ان 3 دنوں کے انتخاب کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا یوں تو پیغمبر کی زندگی کا ہر دن میرے سلامتی کا دن ہے، مگر ان سب دنوں میں خصوصیت کا دن ہے کہ جس دن میرے پیغمبر کا میلاد ہوا۔ اگر بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آئے ولادت کا دن آپ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ برتھ ڈے تو انگریزوں نے بنا رکھا ہے، لہذا اس کی کوئی اہمیت
اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں نادانی اور کم علمی کے باعث یہ خیال آئے تو اسے دور کر لینا چاہیے، کیونکہ پیدائش کے دن کی اہمیت تو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو میرا اس دن جس دن یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ پھر کوئی یہ کہے کہ چلو میلاد تو ثابت ہوا، پھر آپ وفات کا دن بھی مناتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت بھی قرآن میں مقرر کر دی ہے، جیسے فرمایا یوم یموت، اور اس دن بھی سلام ہو جس دن ان کی وفات ہوئی۔ گویا اللہ والوں کے لیے 2 دن خاص ہو گئے، ایک میلاد کا دن اور ایک وفات کا دن۔ اب اسی صورت مریم میں آگے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام ہے، آپ خود باری تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ فرمایا سلام ہو مجھ پر جس دن میرا میلاد ہو۔ اللہ نے فرمایا سلام ہو یحییٰ پر جس دن اس کا میلاد ہوا۔ گویا پیغمبر کے میلاد کے دن سلام پڑھنا اللہ کریم کی سنت ہو گئی، کیونکہ اللہ کریم نے خود سلام بھیجا ہے، سلام علیہ یوم ولد۔ پھر اگر اگلی آیت میں پیغمبر کے یوم میلاد پر سلام پڑھنا پیغمبر کی اپنی سنت بھی ہوئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا السلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو مجھ پر جس دن میرا میلاد ہوا۔ گویا میلاد کے دن نبیوں پر سلام پڑھنا خدا کی بھی سنت، انبیاء کی بھی سنت۔ جب دوسرے نبیوں کی بات تھی تو ان کے میلاد اور ولادت کا ذکر اللہ رب العزت نے صرف اس سلام سے کیا، اور جب میلاد کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا ان کی ولادت کے دن الصلاۃ والسلام پڑھتا ہوں۔ اپنے محبوب کی زندگی کا ہر دن یوم ولادت بنا دیا، اور فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کیونکہ محبوب کا ہر دن یوم میلاد ہے۔ باری تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء پر ان کی ولادت کے دن سلام پڑھا تھا، جبکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی قسم اٹھاتا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یعنی میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد آدم یا ابراہیم کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ میلاد کے سلسلے میں یہ تیسری آیت جس میں فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ باری تبارک و تعالی کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ کی جائے سکونت ہے، اس لیے تو قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسرا فرمایا ما ولد، کہ تیرا شہر سکونت ہی نہیں، تیرا شہر ولادت بھی ہے، لہذا اس مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ 2 نسبتوں سے تیرا شہر سکونت ہے اور تیرا شہر ولادت ہے۔ شہر سکونت کی قسم اٹھا کر اگلی آیت میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بھی قسم اٹھائی گئی۔ فرمایا کہ دیگر انبیاء کی قسم اٹھائی جو اپنی کی ذات تک محدود تھی، مگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس ولد کی جو آدم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام تک تیرے آبا اجداد کی نسل میں آیا، جس کی پشت میں تیرا نور منتقل ہوتا چلا گیا، اور تیرے آبا اجداد میں جس کو بھی تیرے ساتھ نسبت اور ولدیت عطا ہوئی، محبوب تیرے ساتھ اس نسبت رکھنے پر تیرے ہر والد کی قسم۔ کسی نے کہا ولد سے مراد حضرت ابراہیم ہے، فقیر نے اعتراض نہیں، کسی نے کہا کہ اس سے مراد حضرت آدم ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل ہے، اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تنوین کے ساتھ فرمایا ووالد، یہ تنوین 2 فائدے دے رہی ہے، تکریم کا بھی اور عموم بھی،
کہ محبوب تیرے آبا اجداد کا ہر فرد لائق تعظیم ہے۔ یہ تنوین دوسرے فائدہ عموم کا دے رہی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت آدم علیہ السلام تک سب کی قسم، یعنی میرے محبوب کے والد کی قسم، بتانے یہ مقصود ہے کہ وہ والد کسی اور کا نہیں، وہ والد تو میرے محبوب کا ہے، خواہ حقیقی والد کر لیں، خواہ دادا کر لیں، خواہ پردادا کر لیں، خواہ شکر دادا کر لیں، 40 پشتے اوپر کر لیں یا 70 پشت اوپر کر لیں، پھر بھی کسی اور کے والد کی قسم نہیں، قسم ہے تو والد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کہاں ذکر ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اچھا چلو آپ بتائیں، پھر حضور علیہ السلام کے والد کی نہیں تو کسی کے والد کی قسم اٹھائی، کس کے والد کی قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کے والدوں کی قسم اٹھاتا پھرتا ہے؟ وہ تو اپنے مکہ شہر کی بھی اپنے کعبہ کی وجہ سے قسم نہیں اٹھاتا، اس نے کہا کہ شاید مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ میرا گھر ہے، بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ شہر میں 2 گھر ہیں، حرم آؤ تو میرا گھر، اور سارا جہاں میرے گھر کے طواف کے لیے آتا ہے، جبکہ صحن کعبہ سے نکل کر سوق اللیل میں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلی میں چلے جاؤ، وہاں تیرا گھر ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے، مگر گھر میرا بھی یہی تھا، مگر اپنے گھر کی وجہ سے نہیں، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بلکہ اس لیے کہ تیرا گھر اس میں ہے۔ اب وہ شہر کی قسم تو اٹھا رہا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی وجہ سے، تو یہاں کس کے والد کی قسم اٹھا رہا ہے؟ اب نعوذ باللہ اللہ کا اپنا والد تو ہے نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، کیونکہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اس کا والد ہے نہ اس کی اولاد ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ لہذا اگر کوئی انکار کرے کہ یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، تو پھر اس سے پوچھ لو کہ کس کے والد کی قسم ہے، کیونکہ اگر قسم ہوتی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تو سیدھا نام لے لیا جاتا کہ قسم ہے اسماعیل کی یا قسم ابراہیم کی یا قسم موسیٰ کی یا قسم آدم کی۔ اگر ان کی قسم ان کی وجہ سے ہوتی تو ان کا نام لیتے، ان کا والد کیوں کہا جاتا؟ والد کوئی ہوتا کیوں کر ہے جس کا کوئی بیٹا ہی نہ ہو، کیوں اس کو والد کہتا ہے؟ والد کون بناتا ہے؟ جیسے ماں باپ کی طرف سے بیٹا بنا، بیوی کی نسبت سے شوہر بنا، بہنوں کی نسبت سے بھائی بنا، پھوپھی کی وجہ سے بھتیجا بنا، خالہ کی نسبت سے بھانجا کہلایا، اسی طرح باپ بیٹے کی وجہ سے کہلایا، بیٹا ہوا تو والد ہوا، ولد ہوا تو والد ہوتا ہے۔ لہذا کسی نبی کا نام لے کر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ووالدین، اور قسم ہے کسی والد کی۔ اب ہمیں تو عمر بھر والد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا، خواہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ والد تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا، جو دیواریں اونچی ہونے لگی تو ایک پتھر اٹھا کر لے آئے اور اس پتھر پر کھڑے ہو گئے، تو ساتھ ساتھ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ساتھ ساتھ تعمیر کا سامان مہیا کرتے رہے۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو جس پتھر پر کھڑے تھے وہاں آپ کے دونوں قدم اس کے سینے پر ثبت ہو گئے اور نقش ہو گئے۔ اب اس پتھر پر کھڑے تھے، کعبے کی تعمیر مکمل کر لی تھی، تو بارگاہ الہی سے عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے، ہم نے دیواریں کھڑی کر لی ہیں، لہذا ہماری محنت اور مزدوری قبول فرما، اور تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، بس ایک ہی اجرت مانگتے ہیں، اس مزدوری میں وہ عطا کر دے۔ پتھر پر کھڑے
دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا دے اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا۔ باری تعالی جو امت مسلمہ آنی ہے وہ ہماری نسل سے پیدا کر۔ باری تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، اصل چاہتے ہو، اصل چاہتے کیا ہو؟ عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم اِنَّکَ انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانہ راز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تبارک و تعالی تو اس کعبے کی تعمیر پر کوئی اجرت یا مزدور اگر دینا چاہتا ہے تو یہ مزدوری دے دے کہ مجھے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بنا دے اور میری نسل اور ذریت سے اس نبی آخر زمان کو پیدا کر دے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہونا اجرت میں مانگا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کر دے۔ اب فقیر کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں آئی ہو یا نہ، کسی نے ان دو نقطوں کو جوڑ کر لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، مگر میں یہ فہم و ادراک کی معرفت میں یہی نقش ہے، اور فقیر کے فہم و ادراک اور معرفت میں یہی نقش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تبارک و تعالیٰ تیرے کعبے کی مزدوری کی اگر کوئی اجرت بنتی ہے تو یہ دے دے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کر دے اور میری نسل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضور علیہ السلام آ گئے، جب پیدا ہو گئے تو یہ اس دعا کا جواب ہے ووالد وما ولد، قسم ہے اس والد کی جو دعا مانگ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بنا، جو میرا کعبہ تعمیر کر کے اس تعمیر کعبہ پر اجرت مانگ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بنا۔ لہذا والد کی قسم ولد کی وجہ سے ہے، ولد کہتے ہیں جس کا میلاد ہو۔ فرمایا اس والد کی قسم جس نے مزدوری میں والد ہونا مانگا، اور اس محمد کی قسم جس کا میلاد ہو اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو والد بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے والد کی قسم اٹھائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کتنے حسین پیرائے میں کیا۔ خالصتاً دینی چیز ہے، یہ کیا ڈھگوسلا ہے، دینی اور غیر دینی۔ جب قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں تو پمفلٹ پر لکھتے ہو میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا مرنا، سونا جاگنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور جب مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے تو دینی اور غیر دینی الگ الگ کر دیتے ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، جو رب ہے، جو سارے عالم کا، سارے جہانوں کا رب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، سلام اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مسلمان کا ہر عمل دین میں داخل ہے۔ غالباً حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، آپ نے کسی کافر کو فرمایا کہ مسلمان کو اس کے ہر عمل پر ثواب ملتا ہے، چاہے استنجا کرے، چاہے بیوی سے صحبت کرے، اچھی نیت کے ساتھ اور سنت پر عمل کرنے کے لیے کرے گا تو اس پر ثواب دیا جائے گا، اور بروز قیامت مسلمان اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہے۔ مسلمان کا پاکستان کا جشن آزادی منانا کیا کوئی عمل نہیں؟ اگر کوئی عمل نہیں ہے تو لہو لعب میں شمار ہوگا، اگر عمل ہے پھر یا اچھا ہوگا یا برا، اگر برا ہے تو سزا دیا جائے گا اور اگر اچھا ہے تو جزا دیا جائے گا۔ یہ اچھا عمل دین میں داخل نہیں، کیا یہ اچھا عمل دین میں داخل نہیں؟ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کا عمل دین میں داخل نہیں؟ تو اگر کوئی فوجی ملک پاکستان کے لیے سرحد پر اپنی جان قربان کرتا ہے
تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. تمہارے نزدیک ثواب اسی خودکشی بمبار کو ملے گا جو جشن میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں بم باندھ کر خود کو اڑا لے اور 50-60 مسلمانوں کو شہید کرے. اور اسے ملے گا جو محرم کے جلوس میں بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے اور وہ تمہارے عقیدے کا ہے، اس لیے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، حوریں خدمت کے لیے آ جاتی ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے ہر وہ کام سر انجام دینا شرعی طور پر جائز ہے جو خوشی اور مسرت کا اظہار کے لیے درست اور رائج الوقت ہوگا. میلاد کی روح پرور تقریبات کے سلسلے میں انتظام و انصرام کرنا، درود السلام سے مہکی فضاؤں میں جلوس نکالنا، محافل میلاد کا انعقاد کرنا، نعت یا خطاب بیان کی صورت میں آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس بیان کرنا اور عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کرنا سب قابل تحسین، قابل قبول اور پسندیدہ عمل ہے. ایسی مستحسن اور مبارک محافل کو حرام قرار دینا حقائق سے لا علمی، ضد اور ہٹ کرنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے.